अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक मुजाहिद अपने नए व्लॉग फ्लाई बॉय हाई में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे मैंने अपने पुराने 2 व्लॉग्स में बताया था कि हम अपनी स्टोरीज़, अपनी एयरलाइन से रिलेटेड तजुर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम प्रॉपरली अपने चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने एयरलाइन में जॉब कैसे हासिल की, हमारी ट्रेनिंग के दौरान के तजुर्बात क्या थे और हमने उस वक्त के कौन से एयरक्राफ्ट पे फ्लाई किया। तो नाजरीन, इस व्लॉग में मैं ये सारी चीज़ें बयान करूँगा कि एक आदमी को एज ए फ़्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको कैसे तजर्बात देखने को मिलते हैं, कैसी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं और दुनिया भर की सैर सियाहत और मुख्तलिफ़ मुल्कों के बारे में, उनके लोगों के बारे में आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। तो नाजरीन, मेरे इस व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी कुर्सी की पेटी को कसकर बांध लें और मेरे व्लॉग में मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और मेरे तजर्बात को सुनें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुजाहिद अली मलिक, फ्लाई बॉय हाई, चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 1 में आपको अपने फ्लाइंग से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एविएशन के रिलेटेड अपने तजर्बात शेयर करेंगे। नाजरीन, ये स्टोरी शुरू होती है 1996, जब मैंने एयरलाइन को ज्वाइन किया। मुझे शौक़ था बाहर के मुल्कों में जाने का, सैर व सियाहत करने का, एडवेंचरस मकामात को देखने का। तो मेरे लिए ये बेस्ट जॉब थी एज ए फ़्लाइट अटेंडेंट की। तो मैंने ये एज ए फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब हासिल की। नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक ऐड अखबार में देखा। उस ऐड को देखने के बाद मैंने अप्लाई किया। फिर मेरी एग्ज़ाम्स हुए, उन एग्ज़ाम्स को हमने पास किया। दैन उसके बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। तो ये ट्रेनिंग हमारी 3 महीने पे मुहित होती है, जो कराची का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल का एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट को और एयर होस्टेस को ट्रेनिंग करवाई जाती है। नाज़रीन, ये ट्रेनिंग आपकी मुख्तलिफ़ एयरक्राफ्ट पे मुहित होती है। जैसे कि उस वक्त के दौर में हमने 747 जंबो इस्तेमाल करते थे, हम फॉकर हमारे पास होता था। दैन उसके बाद हमने एक नया एयरक्राफ्ट आया ATR, वो यूज़ किया और हमारे पास 310 एयरक्राफ्ट होता था, 737 एयरक्राफ्ट होता था। नाज़रीन, ये ट्रेनिंग हमने इन एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली, आपने इन एयरक्राफ्ट को स्टडी करना होता है, जिनमें आप हर फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस के 4 जहाज़ पे मुहित होते हैं। जब तक आप 4 एयरक्राफ्ट क्लियर नहीं होते, आपका लाइसेंस जो है स्टैम्प नहीं होता, आप उन एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग इज़ अ वेरी सिंपल। आप अपने एग्ज़ाम्स पास करते हैं, फिर आप एग्ज़ाम्स पास करने के बाद आपका एक मेडिकल होता है, आप वो मेडिकल क्लियर करते हैं। मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको कराची में जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको रखा जाता है। आपको होटल की अकोमोडेशन दी जाती है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है और आप वहाँ पे अपने ट्रेनिंग के स्टडीज़ को शुरू कर देते हैं। और ये स्टडीज़ आपकी 3 महीने होती है। फिर इसमें मुख्तलिफ आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको एयरक्राफ्ट के एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। आपको इसमें डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें आपकी डिचिंग होती है। आपको इन केस ऑफ आपका जहाज़ अगर क्रैश हो जाता है तो समंदर में आपको डिचिंग होती है, वो आपको कैसे आपको पैसेंजर्स को सेव करना पड़ता है। आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो जहाज़ में यूज़ किए जाते हैं, आपको उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और एक सिंपल एक जहाज़ को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें आपका A, B एंड C जोन होते हैं। जो A जोन होता है उसमें आपका कॉकपिट और फर्स्ट गैली होती है। सेकंड जो आपकी B जोन होता है उसमें आपकी B जोन गैली होती है। C होता है उसमें आपकी C जोन गैली होती है। गैलीज आपका जस्ट लाइक, मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, गैलीज लाइक आपका किचन, जहाँ आपका सारा सामान रखा होता है पैसेंजर्स के लिए, डिनर्स का, लंच का
اور ڈرنکس، پانی، اس طرح کی چیزیں آپ کی رکھی ہوتی ہیں. تو ہم ان کو اپنے ایویشن کے ورڈز میں گیلی بولتے ہیں. ناظرین، اے زون میں آپ کا ایک سینئر پرسر ہوتا ہے، بی زون میں آپ کا فلائٹ پرسر ہوتا ہے، سی زون میں آپ کا تھرڈ فلائٹ پرسر ہوتا ہے. ایک سینئر پرسر کے نیچے آپ کے فلائٹ اٹینڈنٹ اور ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں، اور سیکنڈ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اور تھرڈ میں بھی ایسا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایئر کرافٹ میں کہ آپ کون سا ایئر کرافٹ یوز کر رہے ہیں. بڑے ایئر کرافٹ میں آپ کے پاس بڑے ہوں گے، آپ کے پاس کرو ممبرس کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی. چھوٹے ایئر کرافٹ میں آپ کے پاس کرو ممبرس کی کوانٹٹی کم ہوگی. تو ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ ٹریننگ ہوتی ہے. اس ٹریننگ میں آپ کا 20 سے 25 پرسنس کا کلاس ہوتی ہے، جس میں آپ کے ایئر ہوسٹس اور فلائٹ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کو ڈفرینٹ مینولس دیے جاتے ہیں جن کی آپ اسٹڈی کرتے ہیں. ڈفرینٹ ایئر کرافٹ کے مینول ہوتے ہیں جن کو آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، پھر ان کے آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں، پھر آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے. ناظرین، جب تک آپ اس ایگزامس کو پاس نہیں کریں گے آپ ایئر کرافٹ پہ فلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آپ کے پیسنجر کی سیفٹی ہوتی ہے. سیفٹی از دا فرسٹ. پھر ایک ہماری کلاس ہوتی ہے جس کو ہم گرومنگ کی کلاس بولتے ہیں. گرومنگ کی کلاس میں آپ کو پہننے سے لے کر کھانے تک، واک کرنے تک، ہر چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ پتہ نہیں ہوتا. مثلا سم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری گرومنگ کی کلاس ہوتی ہے، اسی طرح ہماری ڈفرینٹ ایئر کرافٹ کی مینولس دی جاتے ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، اور ان کے ہر ایئر کرافٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنے ایگزامز کو پاس نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ ہمارے کارڈ پہ ایئر کرافٹ کو اسٹیمپ نہیں کیا جاتا اور ہم ان کو فلائی نہیں کر سکتے. اسی طرح ڈفرینٹ آپ کی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے. آپ کو فرسٹ ایڈ میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، جس میں آپ کی ڈفرینٹ چوکنگ ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ آپ کے پیسنجرس کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ پیسنجرس کو ایئر کرافٹ کے اندر کس طرح سیف کر سکتے ہیں. اسی طرح ناظرین، ہمارے ایئر کرافٹ جن میں اس وقت کے ATR تھا، 737 تھا، اور 310 تھا، اور جمبو تھا. ان ایئر کرافٹ کے ڈفرینٹ ایمرجنسی اکوپمنٹ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جہاز کو 3 ڈفرینٹ زون میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو ہر زون میں گیلی کے ساتھ ساتھ ان کے ڈفرینٹ ایمرجنسی اکوپمنٹ پڑے ہوتے ہیں جن کو آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ ان دا کیس آف ایمرجنسی آپ کو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کے ڈورز کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کہیں حادثے کے طور پہ کہیں لینڈ پہ اگر جہاز کو آپ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کریش ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ان کو پیسنجرز کو کیسے سیف کر کے باہر نکالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ٹریننگ کے دوران اور آپ کو سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. ڈچنگ میں آپ کو پراپرلی سوئمنگ کروائی جاتی ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جہاز سمندر میں کریش ہو جائے یا ڈچ کر جائے تو آپ کو اپنے پیسنجرز کو کیسے نکالنا ہے. ہر ڈور پہ ڈفرینٹ قسم کے ریفٹ ہوتے ہیں جن کو آپ کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے. ان میں ریفٹ میں ڈفرینٹ اکوپمنٹ ہوتے ہیں جن میں سمندر میں آپ کو لے کے جانا ہے، پیسنجرز کو سیف کرنا ہے. اسی طرح لینڈ کے اوپر جہاز کریش کرتا ہے تو لینڈ کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس ٹریننگ کے دوران بتائی جاتی ہیں. اور یہ ٹریننگ از ویری انٹرسٹنگ. آپ اس ٹریننگ میں جب 3 مہینے گزارتے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست آپ کا ایک ماحول ہوتا ہے اور انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس دور میں ڈفرینٹ کنٹریز کی ایئر ہوسٹس ٹریننگ کے لیے آتی تھیں، جن میں تھائی لینڈ کی تھیں اور مختلف کنٹریز سے آتی تھیں. ایک دور تھا ناظرین جب ہم نے اس ایئر لائن کو یہ بیسٹ ایئر لائن، اور اس میں جو ٹریننگ کا جو ایک ہمارا انسٹیٹیوٹ تھا، اٹس اے بیسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ان دا پاکستان، بلکہ ایشیا میں بولوں گا کہ اٹس اے بیسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اور ہمارے پائلٹس ماشاءاللہ دا بیسٹ پائلٹ ان دا ورلڈ، جو یہ ہمارے جو اتنے زبردست قسم کے پائلٹس تھے ایئر کرافٹ کے اوپر فلائی کرتے تھے. ان میں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں. آپ کو پیسنجرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں ایک نیا تجربہ آپ کو لے کے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس ٹریننگ کے دوران حاصل ہوتی ہیں. اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو مختلف ملکوں کی اتنی سیر و سیاحت کا موقع ملتا ہے.
میں ایک دن پاکستان میں ہوتا تھا تو دوسرے دن مجھے پتہ چلتا تھا فلائٹ لے کے پیرس گیا ہوں، پھر پیرس سے واپس آتا تو پتہ چلا جی مجھے لندن جانا ہے، لندن سے واپس آیا تو پتہ چلا جی مجھے ٹورانٹو کینیڈا جانا ہے۔ تو آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں اس فلائنگ کے شعبے میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو 5 اسٹار ہوٹلز ملتے ہیں، وہاں پہ آپ کو رہنا کھانا یہ سارا اس ٹریننگ کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے باہر کے ملکوں میں جانا ہے، وہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو کیسے رہنا ہے، ان کے لیے کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور ناظرین یہ ساری چیزیں آپ کو اس ٹریننگ کے دوران بتائی جاتی ہیں، جو میں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا اور مختلف ملک دیکھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ادھر سے سارا ایشیا، یورپ اور میں ساری کنٹریز کو انجوائے کیا اور دیکھا، گرمیوں میں دیکھی، سردیوں میں دیکھی، اور بھرپور قسم کی میں نے اس ایئر لائن کو انجوائے کیا اور اس میں بہت سارے تجربات دیکھنے کو ملے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی جو اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھی۔ میں اس سے پہلے کافی عرصہ امریکہ میں رہا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ایئر لائن جوائن کی تو اس ایئر لائن میں آ کے مجھے بہت کچھ دیکھنے کو سیکھنے کو ملا جو مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ ناظرین ایک امیر سے امیر آدمی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک امیر سے امیر آدمی بھی ہر روز کہیں یورپ کا ٹریول نہیں کر سکتا، یورپ میں 5 اسٹار ہوٹلز میں نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ کو الحمدللہ یہ ایئر لائن اتنا کچھ دیتی ہے، اتنا کچھ دیکھنے کو دیتی ہے، اور اس میں آپ کو اتنی زبردست قسم کی سیلریز، اس کو پیز ملتی ہیں کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میرا تجربہ بہت زبردست تھا، اور اس کے بعد ایویشن کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا، ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ایئر لائنس کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہم نے دیکھی، انجوائے کیا اور سیکھی۔